السلام علیکم ناظرین. آج ایک طویل وقفے کے بعد موقع مل رہا ہے ولاگ بنانے کا. موقع کیا، وقت مل رہا ہے. وہ چونکہ مہربانی ہے ہمارے موجودہ حکمرانوں کی کہ انہوں نے اتنا مصروف کر دیا کہ جو پہلے ہم گھر چلانے کے لیے 8 گھنٹے میں کام کر کے کماتے تھے وہ پورا ہو جاتا تھا. اور آج کل تو یہ ہو گیا ہے کہ اب 16 گھنٹے بھی کام کرے تو روزی پوری نہیں، اور عوامی گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو سکتے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ میں ریلوے ٹائم ٹیبل فالو کرتا ہوں اپنی شیف کے حساب سے. تو اپریل ٹو اکتوبر میں شیو کرتا ہوں، اور سردیوں میں وہ کبھی پانی ہوتا ہے گرم، کبھی نہیں ہوتا، کبھی کیا ہوتا ہے، تو شیو کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. میں شیو نہیں کرتا تو وہ شیو بڑھ جاتی ہے. لیکن آج کل حالات اتنے مشکل کر دیے ہیں حکومت نے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں شیو کرنا پھر بند کر دوں. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ یار میں وہ 3 بلیڈوں والا جو نیلے رنگ کا بلیڈ آ رہا ہے نا، کمپنی کا نام تو میں نہیں لیتا، وہ تقریباً 700-800 روپے کا ہو گیا، یا اس سے بھی زیادہ ہے. 800 کا بھی کر لیں تو مطلب ہے 3200 روپے مہینے کا صرف میں اس پہ خرچ کروں. جبکہ میری بیگم مجھ سے لڑتی ہے کہ جناب میں کچن کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، پیسے بڑھاؤ. میں سوچ رہا ہوں یار کہ میں اگر نہیں بڑھا سکتا تو کم از کم شیپ میں سے بچت کر کے اس کو دینا شروع کر دوں. تو کوئی پتہ نہیں نیکسٹ ٹائم آپ دیکھیں تو پھر یہ داڑھی، اور پھر گرمیوں میں بھی اب شروع ہو جائے، کیا کر سکتے ہیں. ویسے بھی اب زمین بوس تو ہم ہو چکے ہیں، کٹسی اور زمین کے نیچے اب دیکھیں کب زمین دوز ہوتے ہیں. کوشش تو کر رہے ہیں وہ لوگ جلدی ہو جائے. بہرحال میں وقفہ لمبا طویل گیپ اس لیے آ گیا کہ آئی واز مطلب اپنے روزگار کو اپنے اخراجات کے برابر کرنے کے لیے کچھ زیادہ مجھے ورک کرنا پڑ رہا تھا، محنت کرنی پڑ رہی تھی. جو میں کام 8 گھنٹے 9 گھنٹے میں کرتا تھا اور جتنا ارن کرتا تھا گزارے کے لیے، اب اس کے لیے مجھے تو ہے نا 12-13 گھنٹے کام کرنا پڑتا. تو آپ سوچ رہے ہو کہ میرا کام کیا ہے. میرا کام آپ یہ سوچ لیں کہ میرا کام پیٹرول پہ چلتا ہے. میں مارکیٹ میں نا روزمرہ کے استعمال کی کہہ دیں یا آپ ضروری زندگی کے لیے ضروری جو ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں اپنی سپلائی وینس پہ. اب جو 250 روپے پہ میں پر لیٹر یا 250-300 روپے پر لیٹر پہ میں سپلائی کرتا تھا، اور اس پہ جو مجھے کچھ اپنی روزی ملتی تھی، اب 415 روپے میں چلا گیا. اب اس کے ساتھ آپ دیکھیں اور کتنے اس طرح ایڈ پرابلم ہوتے ہیں. جب مہنگائی بڑھے گی تو تنخواہیں تو نہیں بڑھ سکتی نا ملازمین کی. کاروبار ہے نا، کوئی آئی ایم ایف فنڈڈ سرکار تو نہیں ہے نا میرے پاس کہ میں آئی ایم سے قرضہ لے کے ان کو اپنے ملازمین کو دے دوں. تو اسی میں سے میں نے کر رہے ہیں نا جو میں کر رہا ہوں. اب کیا ہو گیا، جب مہنگائی اتنی بڑھے گی کہ جو میرا امپلائی ہے، کولیگ، میں تو امپلائیز کو بھی کولیگ بولتا ہوں، جو مارکیٹ میں جا کے وہ سپلائی کرتے ہیں، جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کی جو سیلری ہے وہ وہی سیلری ہے جو پچھلے سال والی تھی. آپ کو پتا ہے فائنینشیل ایئر کے بعد ہی انکریمنٹ لگتا ہے. اب جولائی تک وہی سیلری رہے گی. سب کے پاس موٹر سائیکل ہے، ان کے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. تو جو سیلری وہ لے رہے تھے 1 جولائی سے لے کے اب تک، جب پیٹرول شاید 250 روپے یا 350 روپے لیٹر تھا، اب وہ 415 روپے لیٹر ہو گیا. اسی حساب سے گھی بھی بڑھ گیا ہوگا، اسی حساب سے ہر چیز بڑھ گئی ہوگی. جب میرے گھر میں میری بیگم اب مجھ سے خوش نہیں ہے کہ میں گھر کے خرچے کے لیے پورے پیسے نہیں دے پا رہا اس کو، تو وہ تو اور بھی مشکل حالات میں ہوں گے. تو پھر وہ کیا کریں گے؟ پھر وہی کریں گے، میرے کاروبار میں سے کچھ پیسے نکالیں گے، یہی کریں گے نا. جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہے وہ اس طرح کریں گے. جو سرکاری سیکٹر میں ہے ان کے لیے وہی لوگ، یعنی ہم عوام 24 کروڑ 70 لاکھ ہم ہیں، وہ ہم سے نکالیں گے. وہ ان کو نکالنا کون سا مشکل ہے؟
جو جس بھی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کو استحقاق کے نوٹس جاری کرنے کا، کوئی ایک نوٹس جاری کر دے، آپ اس کے لیے جائیں گے تو بس پھر وہ اپنے خرچے کے پیسے نکال لیں گے. میں کسی ایک ڈپارٹمنٹ کی بات نہیں کر رہا، میں حیث القومی تک بتا رہا ہوں. بعض اوقات مجھے محسوس ہوتا ہے کہ حکومت یہ جو ہوتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ مطلب آپ 5 سال بعد عوام کے پاس جانا نا. ہمارے یہاں تو خیر اب یہ فکر بھی نہیں رہ گئی کہ 5 سال بعد جا کے ووٹ مانگیں گے، لیکن وہ جو بھی ہے ان کو 5 سال بعد، چوتھے سال، 4 سال تک ٹکا کہ اتنی مہنگائی کر دو، ہر چیز پہ ٹیکسز لگا دو، ہر چیز کر دو تاکہ ہماری مراعات قائم رہے، ہم آسائش پہ رہیں. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ان کے جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان کی تنخواہیں وہ بڑھاتے نہیں ہیں، لیکن ان کو چھوٹ بھی دے دیتے ہیں کہ آپ جہاں سے مرضی ہے پیدا کر لو. وہ ہمیں دکھانے کے لیے بنے ہوئے ہیں، اینٹی کرپشن ہے، پھر نیب ہے، پھر وہ مجھ اعلیٰ کا دفتر ہے، کتنے ہزار یہاں پہ چیزیں بنی ہوئی ہیں، لیکن وہ سے نو ٹو کرپشن والا جو نعرہ لگا تھا وہ واقعی ہی عمل کر گیا، کیونکہ اب ہم نے کرپشن کو کرپشن کہنا ہی چھوڑ دیا. اس لیے there is no need for this sentence which we all had been hearing or seeing on walls or something like this on the behalf of the governments. Say no to corruption. There is no corruption because every corruption is in our legitimate, is the right of everybody to survive. وہ جیسے جنگل میں ہوتا ہے نا کہ مطلب اگر قحط پڑ جائے، جانوروں کو خوراک نہ مل رہی ہو، تو پھر وہ جو جانور ہوتے ہیں وہ اپنے ہی ایسے جانوروں کو بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں. جو کمزور ہوگا اس کو طاقتور کھا لے گا. مطلب اگر ریچ ہے تو وہ اس کو کچھ نہیں مل رہا، قحط پڑ چکا ہے، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، تو وہ دوسرے بیمار یا بوڑھے ریچ کو کھا جائے گا. جس کو سروائیول کرنا ہے نا اس کو کہتے ہیں. تو ہمارے حالات بھی اسی طرح ہیں. تو اسی پریشانی میں، اسٹریس میں، ٹینشن میں یقین کریں 2022 سے میں ولاگ نہیں بنا پایا. اور وہ نہیں تو مطلب آتے تھے گھر سے تھکے ہوئے، گھر میں آئے پھر وہ پریشان تھکی ہاری بیگم، اس کے سوالات کہ کیا ہے میرے سے گھر نہیں چل رہا، میں کیا کروں، میرے سے فلاں نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا. پھر آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ بھائی میں اور کیا کروں. ہوتا یہ لگتا ہے کہ لڑ کے آپ دونوں ایک دوسرے سے جناب منہ پھیر کے سو گئے، اور اگلے دن پھر باہر نکل جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ آج کے لیے شاید پورا کر لیں. مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ یار جو لوگ یہ احکامات جاری کرتے ہیں کہ پیٹرول اتنا ہو گیا، پیٹرول اتنا، وہ یار بھائی مجھے یاد ہے عراق میں جنگ ہوئی تھی امریکہ کی 90s میں، 1991 92 میں، تب بھی انہوں نے پیٹرول بڑھا دیا تھا گلف وار میں. جی پیٹرول کی جنگ کی وجہ سے پیٹرول 9 روپے لیٹر تھا، اس کو 14 روپے کر دیا. جب جنگ ختم ہو گئی تو ان سے کہا گیا کہ جناب اس کو واپس کریں. تو سرتاج عزیز ہوتے تھے ہمارے وزیر خزانہ، تو ان کا بیان آیا کہ جی عوام عادی ہو چکی ہے اب 14 روپے دینے کی، چلو رعایت کرتے ہیں عوام پہ، 1 روپیہ کم کر کے 13 روپے کر دیتے ہیں. بھائی اب جنگ کے لیے کیا تھا، جنگ ختم ہوگی تو واپس 9 روپے پہ لے جاؤ. نہیں، اب جنگ ہوئی ہے یوکرین میں. جب یہ یوکرین کی جنگ شروع ہوئی تھی تو پتہ لگا جی پھر ہمارے اوپر افیکٹ آ گیا ہے. کیا جی اب گندم نہیں امپورٹ کر سکتے وہاں سے، گندم کے اوپر مسئلہ یہ ہے سرکار نے خریدی نہیں، تاجروں کے پاس آ گئی، جس نے امپورٹ کیا اس کو مرضی کا ریٹ دے دیا ہوگا. کہاں مزیدار ملک ہے یار. اگر آپ کو دو پھیر کرنا آتا ہے، اگر آپ کو چھند پن کرنا آتا ہے، اور جنہوں نے آپ کو روکنا ہے کچھ غلط کرنے سے ان کو خوش کرنا آتا ہے، تو اس ملک میں آپ جو مرضی کریں. ہمیں who says there is no freedom in Pakistan? There is every freedom of Pakistan to do something which is not permitted in your constitution or in your law. I mean, this is what I'm talking about, a common man to common man. مسئلہ یہ ہے کہ جب میں اتنا فرسٹریٹ ہو چکا ہوں تو میں کس سے بات کروں. بات کرنے سے ڈر لگتا ہے کہ بات کروں گا تو پتہ نہیں میری بات پسند نہ آئے کسی کو، تو وہ ناگوار گزرے گا. گھر والوں سے بات کر نہیں سکتے، وہ پہلے ہی تو متاثرین میں شامل ہیں. باہر دوستوں سے بات کرنے جاؤ، 24 کروڑ 70، ہمارے 24 کروڑ 70 لاکھ ہے نا، ان سے بات کرنے جاؤ تو وہ کہتے پہلے ہماری سنو.
ایک ہی جیسی کہانی ہے سب کی. تو ہم ایسے حالات میں کیا کریں؟ پھر یہ سوچتے ہیں ٹی وی اپنا موبائل میں کرتے ہیں باتیں اور پھر سن لیں گے. جب بنا کے سنتے ہیں پھر کہتے ہیں یار اس کو چلو یوٹیوب پہ چلا لیں, کچھ لوگ دیکھیں گے, کچھ واقف ہو جائیں گے, چلو سلام دعا ہو جائے گی, لوگوں کو پتہ لگ جائے گا. لیکن پھر پریشانی ہوتی ہے یار, ایک ولاگ بناؤ, 2 3 لوگوں سے بات نہ کرو, تیسرے دن لوگوں کا فون آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ بھائی جواد صاحب کہاں ہیں جی, وہ ولاگ میں انہوں نے کیے, جملہ بولا تھا کہیں وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے, کہیں چلے تو نہیں گئے. وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ٹیلی فون ابھی ولاگ نہیں بنا پا رہے, کام میں مصروف ہے. کیا حالات ہیں یار. میں نے بچوں کا ایک ولاگ بنایا ہے, ان کی آواز نہیں نکلتی. صرف کہ کیا میں نے ان کو بتایا تھا یار کہ آپ کو میں ریکارڈ کروں گا, ولاگ بناؤں گا آپ کا, اور آپ آئیں گے. ہم وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں آنا. وہ کہتے ہیں جو بھی ولاگ میں آپ بات کرتا ہے وہ سب ریکارڈ سنتے ہیں لوگ, اور اگر اچھی بات نہیں ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے اور وہ پھر آپ کو سزا بھی دیتا ہے. ان کو بتایا یار کہ ویسی بات کریں گے نہیں. پتہ نہیں ہے میں بار ان سے ہمت ایک بار پھر پوچھوں گا بچوں سے کہ یار اگر آپ کا ڈر لگ رہا ہے تو میں نہیں اپلوڈ کرتا. اتنا خوف ہے یار. یہ دیکھیے ایک پولیس ہوتی تھی پہلے, کہیں کہیں نظر آتی تھی, پھر وہ ڈولفن آ گئی, پھر وہ سی سی ڈی آ گئی, پھر اب پیرا آ گئی ہے. یعنی جدھر دیکھو پولیس پولیس پولیس, ان کو پولیس اسٹیٹ بن گئے ہیں یار. ایسٹ انڈیا کمپنی میں آ گئے ہیں. کس ملک کی کیا کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی. آج غصہ ہے یار, میں ڈر رہا ہوں غصے میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ میں پھر قابل دست اندازی یہ پولیس ہو جائے وہ کام. تو آپ تو مزے کریں گے یا خوش ہوں گے کہ ہمارے دل کی بات جواد صاحب نے کر دی. ہم بھی اتنے خوار ہو رہے ہیں آج کل, اور جواد صاحب نے کر دی. جواد صاحب کو کچھ ہو گیا تو آپ کو کرنا نہیں ہے. وہ پہلے بھی کسی کے لیے کچھ نہیں کر رہے, تو میرے لیے کون کرے گا؟ تو بھائی جان وقفہ بہت ضروری ہے. میں ولاگ میں وقفہ کروں گا, بتا نہیں میرے منہ سے کیا نکل جائے. میں ایم ناٹ اوکے اکنامکلی, mentally, I am not at peace. So when I'm not at peace, so I'm frustrated with my all daily living. Something may get out of my mouth which people don't want to listen to. People, I mean, the people are having a pars. They don't want to listen that. And if I say something like which is not liked by them, so I'll be suffering just for nothing. I mean, because people say there are human rights. But if they are human, then they have the human rights. But if I am not considered as a human being, I am considered something as a commodity, something from which they can extract money to run their system. So I'm just like a machine who produces money. So machine don't have rights. تو اس لیے بھائی جان بس 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 اچھا جی خدا حافظ. اس سے آگے میں نہیں بولتا. غصہ بہت. آمین. اللہ حالات اچھے کرے پاکستان کے, بس یہ دعا کرتے. جو جہاں کر رہا ہے اس کو راہ ہدایت پہ لائے. اللہ بہتری کے لیے اقدامات کرنے کی کوشش کرے, ہدایت دے, ہمت دے. کچھ ان ملک میں پیدا ہو جانے والے لوگوں کو جن میں ان کی مرضی شامل نہیں ہوتی, وہ پیدا ہو گئے ہیں, بڑے ہو رہے ہیں, بڑے ہو چکے ہیں, بڑے ہوں گے, مر جائیں گے, ان کی بھلائی کے لیے کچھ کرنے کا موقع دے. میری طرف سے گزارش ہے ان تمام صاحب اختیار کٹ, یہ الفاظ میں کاٹ دوں گا یار صاحب اختیار والا, ان تمام لوگوں سے جو ہم 24 کروڑ 70 لاکھ لوگوں کی نگہبانی کرتے ہیں, ہمارا خیال رکھتے ہیں, ہمارے لیے بہتر پالیسیز بنانے کی ان کے پاس استحقاق ہے, اختیار ہے. ان سے گزارش ہے کہ ہمارے لیے کچھ بہتر سوچے. تو میں اوائڈ کروں گا. نیکسٹ ٹائم اگر میں ولاگ بناؤں گا تو میں کامیڈی بناؤں گا, اپنے اوپر کامیڈی کروں گا, ڈانس کروں گا, طبلہ بجاؤں گا, کیونکہ اسی ہے کہ یہی 2 4 ایسے کام ہیں جس پہ کوئی کچھ نہیں کہتا. خدا حافظ. تھینک یو.